Dr. Faustus, a Greek tragedy. हेलो व्यूवर्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज हम ग्रीक टाइम्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्ले। हम टाइटल से स्टार्ट करते हैं। फुल टाइटल: द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस व्हेन रिटन बिटवीन 1588 टू 1592, पब्लिश्ड। पहले सबसे पहला एडिशन पब्लिश हुआ 1604 में और बाद में एक्सटेंडेड वर्जन पब्लिश हुआ 1616 में। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सी डेट को इसकी प्रीमियर हुई तो वो लाइकली हमारे पास आता है 1592 और 1593। प्लेस की बात की जाए द रोज थिएटर लंदन, और इसमें अगर लैंग्वेज की बात की जाए स्पेशली ओरिजिनल लैंग्वेज तो हमारे पास अर्ली मॉडर्न इंग्लिश आती है। लिटरेरी पीरियड की बात की जाए तो वो आता है इंग्लिश रेनेसां और एलिज़ाबेथन एरा। और अगर हमने जिक्र किया है एलिज़ाबेथन एरा का यानी एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम क्रिस्टोफर मार्ले को डिस्कस ना करें। कहा जाता है कि मार्लो ना होता तो क्रिस्टोफर भी ना होता। वो क्यों? क्योंकि मार्लो ही था जिसने प्रोटैगनिस्ट, थीम, कॉन्फ्लिक्ट और इस तरह के डिवाइसेस और यूनिक एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया, जबकि दूसरी तरफ शेक्सपियर को फेम मिली जब इसने क्रिस्टोफर मार्ले के ये कॉन्सेप्ट्स को फॉलो या कॉपी किया। अगर हम योनरा की बात करें स्पेसिफिकली तो वो हमारे पास ट्रेजेडी है रेनेसा एज की। स्पेशली ब्लेंड किया गया मिडिवियल और रेनेसा के थीम्स को, वो थीम्स जिनका मेजर मकसद था मोरालिटी पर बात करना। अगर बात की जाए इसकी सेटिंग की तो वो प्राइमरली टेक प्लेस हुई है विटनबर्ग में, वो प्लेस जो जर्मनी में है, और कुछ सुपर नेचुरल और सिम्बॉलिक लोकेशंस भी हैं। फॉस्टस ने स्टडी की है, मतलब तालीम हासिल की है विडनबर्ग यूनिवर्सिटी में, और कुछ कोर्ट्स का जिक्र भी किया जाएगा जो कि पॉप्स और एम्परर्स के हैं, और कुछ हेलिश और इन्फर्नल सीन्स भी दिखाए जाएंगे मिस्टर फ्लीस के साथ। तो अब हम अगर बात करें डॉक्टर फॉस्टस के स्ट्रक्चर की तो वो टेक्स्ट ए और टेक्स्ट बी की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कहा जाता है कि इसको कॉपी किया लेजेंड ऑफ फॉस्टस से, यानी जर्मनी में एक फोकलोर होता था। फोकलोर उसे कहते हैं ऐसी कहानियाँ जो नस्ल दर नस्ल चलें, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। तो उसमें एक लेजेंड हुआ करता था, उसने भी अपनी कहानी में अपनी सोल को डेविल को सेल कर दिया था। कहा जाता है कि 1592 में बुक आई, क्रिस्टोफर मार्ले ने फॉस्टस का कॉन्सेप्ट यहाँ से लेकर लिखा। उस टाइम पर जो लोग मैजिक करते या इस तरह के दूसरे काम करते तो वह अपना नाम फॉस्टस ही रखा करते थे। अब मार्लो की डेथ हो जाती है और डॉक्टर फॉस्टस हमें दो डिफरेंट पब्लिश्ड वर्जन्स में नज़र आएंगे। फर्स्ट पब्लिश्ड वर्जन है टेक्स्ट ए यानी 1604 क्वार्टो। फुल टाइटल: द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। पब्लिश कब हुआ? 1604 बाय वैलेंटाइन सीमस फॉर थॉमस लॉ। इसकी लेंथ की बात की जाए तो छोटा सा है, अबाउट 1485 लाइन्स पर मुश्तमिल। अगर हम बात करें टेक्स्ट ए के स्ट्रक्चर के बारे में तो वो डिवाइड किया गया था 13 सीन्स पर, और कहा जाता है कि ये काफ़ी सिमिलैरिटी रखता था ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ, यानी वो टेक्स्ट जिसे डॉक्टर फॉस्टस ने खुद लिखा। एक तो स्टेज पर परफॉर्म किया गया और दूसरा हाथ से लिखा गया क्रिस्टोफर मार्ले ने 1592 में, तो इन दोनों में बहुत सिमिलरिटी पाई गई। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके पब्लिश्ड वर्जन 2 के बारे में, जिसे कहा जाता है टेक्स्ट बी यानी 1616 क्वार्टो। इसका फुल टाइटल था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। पब्लिश्ड किसने किया और कब? 1616 में बाय जॉन राइट। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो वो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट ए, और इसमें कितने लाइन्स हैं? 2121, और 600 लाइन्स टेक्स्ट ए से भी लेकर यहाँ पर पेस्ट की गई हैं। आपको यहाँ पर क्वार्टो का लफ्ज़ बहुत सुनने को मिल रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्वार्टो होता क्या है। उस टाइम पर जितनी भी बुक्स पब्लिश होती तो वो क्वार्टो फॉर्म में होती। ये एक प्रिंटेज पेज होता है जिसको फोल्ड कर लिया जाता है 4 तरह से, तो वो बन जाते हैं टोटल 8 पेज, और देन उस पर प्रिंटिंग की जाती थी। अगर हम अब बात करें
ٹیکس بی کے اسٹرکچر کے بارے میں، تو وہ مشتمل ہے 20 سینس پہ، اور ویورز اس میں نیو کریکٹرز اور کامک ایپیسوڈز کو بھی ایڈ کیا گیا، یعنی کلون سینس اور ایکسٹرا جوکس اباؤٹ دا پوپ۔ یہ کافی ریلیجیس اور مورل تھیمز پر بیسڈ کرتا تھا، اور ویورز اس میں لیوسیفر اسپیچز اور فاسٹس کے فائنل اور کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ڈرامیٹک ایفیکٹ کو بڑھانے کے لیے۔ اگر ہم اب بات کریں کریکٹرائزیشن کی، تو ہمارے پاس سب سے پہلا کریکٹر آتا ہے ڈاکٹر فاسٹس۔ لوگ سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس کا نام ڈاکٹر فاسٹس کیوں رکھا گیا، بیکاز ویورز انہوں نے میڈیسن، لا، لاجک اور تھیولوجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس ایک لرنڈ اسکالر ہیں، انہوں نے دنیا بھر کا نالج پڑھا ہوا ہے۔ وہ ہماری کہانی کے یعنی ڈرامہ کے پروٹیگونسٹ ہیں، ہمبل ہیں، وٹنبرگ یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور جرمنی میں رہتے ہیں 16 سینچری میں۔ یہ ہمارے ٹریجک ہیرو ہیں پلے کے، جو اپنی روح کو لیوسیفر کو بیچ دیتے ہیں 24 ایئرز کے لیے، تاکہ وہ حاصل کر سکیں ان لمیٹڈ پاورز۔ اب ہم بات کریں گے ویگنر یعنی ڈاکٹر فاسٹس کا سرونٹ۔ Though he doesn't sell his soul to the devil, but uses his master's book to learn how to summon devils and work magic. پراؤڈ قسم کا انسان ہے اور اپنے ماسٹر کو دیکھ دیکھ کر اس کی بھی شوق ہوتا ہے میجک سیکھے، اور کچھ حد تک سیکھ بھی لیتا ہے اور ٹرکس اپلائی کرتا رہتا ہے لوگوں پر۔ ویورز کرسٹوفر مارلے نے اس کریکٹر کے تھرو ایک امیٹیشن بھی پرووائڈ کی ہے لوور اور اپر کلاس کرپشن کے بارے میں۔ اس کا ہیومر ایک ریلیف پرووائڈ کرتا ہے اگینسٹ دا ٹریجک ٹون آف دا پلے، کیونکہ پلے کی جو ٹون ہے وہ کافی سیریس ہے، تو اس کے کریکٹر میں تھوڑا سا ہیومر دکھا کر تھوڑا سا سچویشن کو لائٹ بنایا گیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے میفسٹوفیلس کی، یعنی یہ پرنس ہے ڈیول کا انڈر ورلڈ میں، اور یہ فاسٹس کے سامنے اپیئر ہوتا ہے جب فاسٹر اپنے میجک کی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اس کا سرونٹ بن جاتا ہے 24 سال کی عمر کے لیے، جب تک اس نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے لیوسیفر کے ساتھ۔ یہ فاسٹس کو بتاتا بھی ہے ہیل کی پینس کے بارے میں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ لیوسیفر کے آرڈرز کو بھی پورا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا سمبلائزیشن ہے کہ ڈیول بہت قسم کی نیچر رکھ سکتا ہے، چارمنگ بھی اور ایٹ دا سیم ٹائم ڈسٹرکٹیو بھی۔ لیوسیفر سے چھوٹا ہے اور لیوسیفر اپنے سارے کام مسٹر فلیس کو آرڈر دے کے اس کے تھرو فلفل کرواتا ہے۔ چارمنگ اور ڈسٹرکٹیو اس طرح سے کہ وہ بتاتا ہے فاسٹس کو اپنی چارم نیچر سے کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے، اور اس کے بدلے میں تمہیں ہیل نصیب ہوگی جہاں بہت دکھ ہوتے ہیں، اور ڈسٹرکٹیو اس طرح سے کہ وہ آخر ہے تو ایک ڈیول۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور مین کریکٹر کی، جس کا نام ہے لیوسیفر۔ یہ پرنس ہے ہیل کا اور ماسٹر ہے مسٹر فلیس کا۔ یہ اب فاسٹس کے سامنے اپیئر ہوتا ہے جب فاسٹس اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرتا ہے 24 سال کے لیے۔ وہ کانٹریکٹ کون سا ہوتا ہے کہ وہ اپنی سول دے دے گا، لیکن اس کے بدلے میں اسے ان لمیٹڈ پاورز چاہیے۔ یہ ایک طرح کا ریپرزنٹیشن ہے کرسٹوفر مارلے نے کیا ہے ایول پاور اور ہیومن کی نیچر کے بارے میں گناہ کرتے ہوئے۔ یہ فاسٹس کو 7 ڈیڈلی سنز کو بھی بلا کر انسانی شکل میں دکھاتا ہے، تاکہ اس کو انٹرٹین کیا جائے اور اس کو ایٹ دا سیم ٹائم ریپینٹنس کے راستے سے ہٹایا جائے، یعنی وہ توبہ نہ کر سکے۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کورس کے بارے میں، یعنی یہ بہت اہم رول پلے کرتا تھا کلاسیکل ڈراماز میں، اسپیشلی اینشینٹ گریک ٹریجڈیز میں۔ کورس ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا ویورز۔ یہ گروپ آف پیپل ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو پلے کی ایونٹس پر کمنٹ کرتے ہیں، اور ان کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو پلے سٹیج پر چل رہا ہے اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ کورس انٹر ہوتا ہے سب سے پہلے سٹیج پر اور ڈیلیور کرتا ہے انٹروڈکشن ڈرامہ کے بارے میں، جسے ہم پرولوگ کہتے ہیں۔ پھر وہ مڈل آف دا پلے یعنی پلے کے درمیان میں آتے ہیں اور اسپیچ ڈیلیور کرتے ہیں، جسے مونولوگ کہا جاتا ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی اسپیچ پلے کے اینڈ پر بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو مورل یعنی نتیجہ اچھے طریقے سے سمجھا سکیں۔ اب ہم بات کریں گے 2 مائنر کریکٹرز کے بارے میں، ویلڈس اینڈ کارنیلیس۔
یہ 2 جرمن اسکالرس ہیں اور بہت ہی ویل ورسڈ ہیں اپنے میجک کے پریکٹس میں، اور یہ وہ 2 کریکٹر ہیں جو سکھاتے ہیں ڈاکٹر فاسٹس کو میجک۔ اور ڈاکٹر فاسٹس کو جب یہ میجک سکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کو انکریج بھی کرتے ہیں کہ تمہیں ضرور سیکھنا چاہیے نیکرومینسی یعنی بلیک میجک۔ یہ سمبلائزیشن ہوتی ہے اس چیز کی کہ دنیا کے لوگ کس طرح سے آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں کہ آپ گناہ کی طرف راغب ہو جائیں۔ 7 deadly sins: pride, covetousness, wrath, envy, gluttony, sloth and lust۔ ویورز بائبل کے اکارڈنگ یہ 7 بڑے گناہ ہیں، اس لیے ڈیڈلی سنس کہا گیا۔ اس پلے میں ان کو انسان کے روپ میں بلایا جاتا ہے لیوسیفر کے ہاتھوں، تاکہ فاسٹس کو انٹرٹین کرتے رہیں۔ 1 by 1 آتے ہیں انسانی شکل میں اور اپنا اپنا کام بتاتے ہیں جس کے تھرو فاسٹس انٹرٹین ہوتا ہے۔ ویورز لوگ 7 ڈیڈلی سنس کے تھرو ڈاکٹر فاسٹس کی مورالٹی پلیز کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ مورالٹی پلیز میں ڈیڈلی سنس کو دکھانا ایک کریکٹرسٹکس ہوتی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایز اے کریکٹر ڈیڈلی سنس یہاں پر کرسٹوفر مارلے نے مورالٹی پلیز کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا لاسٹ اور امپورٹنٹ کریکٹر گڈ اینجل اینڈ بیڈ اینجل۔ یہ 2 اینجلس تھے جو آڈینس کے سامنے آتے اور فاسٹس کو بتاتے گڈ اینجل کہ تم میجک مت سیکھو، اور بیڈ اینجل کہتا نہیں بلکہ اپنے بیڈ ڈیڈز کو جسٹیفائی کرتا۔ ایکچولی میں یہ دونوں کانفلکٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس پلے میں بھی کانفلکٹ کا کنسیپٹ دینے والا اور کوئی نہیں تھا ویورز کرسٹوفر مارلے کے علاوہ، اس نے ہی انٹروڈیوس کروایا۔ یہاں پر کانفلکٹ 2 طرح کے آپ کو نظر آئیں گے، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل۔ 1 by 1 ایکسپلین کرتے ہیں۔ انٹرنل وہ کانفلکٹ جو دماغ میں چل رہا ہے ڈاکٹر فاسٹس اور گڈ اور بیڈ اینجلس کے درمیان۔ ایکسٹرنل کانفلکٹ وہ کانفلکٹ جو فاسٹس اور اس کی کرسچن سوسائٹی کے ویلیوز اور مورالٹی کے بارے میں ہے۔ اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنی سمری ویورز۔ کورس انٹر ہوتا ہے اور اسپیچ ڈیلیور کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ ڈرامہ نہ تو ایپک ہے نہ ہی ہیروئک ہے، اور نہ ہی ہم یہاں پر کسی کورٹ کے میٹرز کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ہمارا مین پرپس تو ہے فاسٹس کی فارچیون یعنی قسمت کو بتانا کہ وہ گڈ ہے یا بیڈ۔ وہ فاسٹس کے ہمبل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر کورس سمرائز کرتا ہے فاسٹس کی بایوگرافی کے بارے میں، یعنی اس کی ہمبل اوریجنز اور اس کی اچیومنٹس ایز اے اسٹوڈنٹ، اور اس کا انٹرسٹ جو کہ نیکرومینسی یعنی بلیک میجک کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، وائل کمپیئرنگ ہم ٹو ایسرس یعنی ایک کریکٹر ہے گریک میتھڈولوجی میں جس کے ویکس کے ونگز بنے ہوئے تھے۔ ویکس یعنی وہ مٹیریل جو موم بتی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ اتنا اڑا، اتنا اونچا اڑا کہ وہ سن کے قریب پہنچ گیا، اور جس کی وجہ سے اس کے خود کے پر جل گئے۔ یہ کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا۔ وٹنبرگ یونیورسٹی سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے، فلالوجی، ڈیوینٹی کو پڑھا ہے اور تھیولوجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ویورز اتنا نالج حاصل کرنے کے بعد اس کا پرائڈ اتنا بڑھ گیا کہ وہ ہی اس کے ڈاؤن فال کی وجہ بنا۔ اس طرح فاسٹس کے اپنے نالج میں آگے نکل جانا ہی اس کے سب سے بڑے ٹریجک کریکٹر ہونے کی نشانی ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنی اچیومنٹس کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے ہر فیلڈ میں واؤ مہارت حاصل کر رہی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کیا یہ نالج کافی ہے؟ مطلب وہ سمجھتا ہے کہ یہ نالج لمیٹڈ ہے اور اس کے لیے سیٹسفیکٹری ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ نیکرومینسی یعنی کالے جادو کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے فرینڈ کے بارے میں، جبکہ دوسری طرف گڈ اور بیڈ اینجل آ جاتے ہیں۔ گڈ اینجل کہتا ہے مت سیکھو، اور بیڈ اینجل کہتا ہے تمہیں سیکھنا چاہیے، اس طرح سے تمہارا نالج اور بھی بڑھ جائے گا۔ پھر ویلڈس اور کورنیلیس آ جاتے ہیں، یعنی وہ 2 کریکٹرز جو ایک لرنڈ اسکالر ہیں اور جو میجک کرنا جانتے ہیں اور دوسروں کو ایٹ دا سیم ٹائم میجک سکھاتے بھی ہیں۔ ڈاکٹر فاسٹس کو بتاتے ہیں کہ میں نیکرومینسی سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور ڈاکٹر فاسٹس کو انکریج بھی کرتے ہیں بلیک میجک کے ٹائم۔ دین وہاں پر کچھ 2 اسکالرس اور بھی آتے ہیں ویورز، جو ڈاکٹر فاسٹس کو منع کرنا چاہتے ہیں
ब्लैक मैजिक से, लेकिन वैगनर जो कि डॉक्टर फॉस्टिस का सर्वेंट है उसे मिलने नहीं देता। वो कहता है कि वो बिजी हैं और वो दो स्कॉलर्स वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वेल्डस और कॉर्नेलियस भी वापस चले जाते हैं। उनके वापस जाने के बाद डॉक्टर फॉस्टिस को जो वो स्पेल्स यानी मैजिक सिखा कर जाते हैं वो उनकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो जब स्पेल बोलने की कोशिश करता है तो मिज़ोफ्लीस यानी डेविल हाजिर हो जाता है और वीवर्स बहुत ही अगली शक्ल में। फॉस्टिस डर जाता है और फ़ौरन कहता है वापस जाओ और किसी अच्छी शक्ल में आओ। मिज़ोफ्लीस शक्ल बदल कर अच्छे हुलिये में वापस आता है। फॉस्टिस ये देखकर बहुत खुश होता है कि कोई डेविल उसकी बात को मान रहा है। फिर वो उससे कहता है कि जाओ लूसीफर जो कि हेल का किंग है उसे कहो मैं अपनी ज़िंदगी 24 साल की लिमिटेड पार हासिल करना चाहता हूँ और उसके बदले में मैं अपनी सोल दे दूंगा। यानी वीवर्स अपने सोल का सौदा कर रहा है, उसे बेच रहा है ताकत के मुतालबे के तौर पर। मिज़ोफ्लीस जाता है, गुड और बैड एंजल फिर आ जाते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अपनी ट्राई करते हैं। देन मिज़ोफ्लीस वापस आता है और बताता है लूसीफर एग्री है तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट साइन करने के लिए। वो कहता है कि ये एग्रीमेंट तुम अपने खून से लिख दो। जैसे ही वो एग्रीमेंट कंप्लीट करता है तो फॉस्टिस के हाथ पर होमोफ्यूज लिखा हुआ आता है, यानी लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्लाईमैन। साइन करने के बाद थोड़ा रिग्रेट होता है फॉस्टिस को, लेकिन इसके बाद मिज़ोफ्लीस उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आता है और एक बुक जो कि मैजिक की होती है। फिर फॉस्टिस उससे बहुत सवाल करता है यूनिवर्स, हेल, हेवन के बारे में। वो मिज़ोफ्लीस उसके सारे सवालात के जवाब देता है, लेकिन वो उसके एक सवाल का जवाब नहीं देता और वो होता है कि इस दुनिया को किसने बनाया। इसके जवाब न देने पर फॉस्टिस को गुस्सा आता है और अफसोस भी होता है। फिर मिज़ोफ्लीस लूसीफर को ले आता है ताकि डॉक्टर फॉस्टिस को कंसोल किया जाए और लूसीफर उसके इंटरटेनमेंट के लिए 7 डेडली सिंस को बुलवाता है जो अपनी अपनी जगह अपने इंटरटेनमेंट के सोर्स प्रोवाइड करते हैं। फिर मिज़ोफ्लीस फॉस्टिस को लेकर उड़ता है और उसे मुख्तलिफ जगह पर लेकर जाता है और फिर वह रोम में एक पोप के कोर्ट में पहुंच जाते हैं। वहाँ का पोप बहुत ही एरोगेंट और अनहोली होता है और वह फॉस्टिस को बुरा लगता है तो वह ख़ुद को अनविजिबल कर लेता है और कोर्ट के साथ शरारत करने की कोशिश करता है। इसके बाद कोरस मिडल ऑफ द प्ले में दाखिल होते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर फॉस्टिस अपने घर आ चुका है और फॉस्टिस का एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज इस कदर बढ़ चुका है कि बच्चा बच्चा उसको जानने लग गया है। वहाँ पर ना रॉबिन में एक स्टेबल सैंडमैन हुआ करता था, यानी एक आदमी जो घोड़ों की देखभाल करता है। ये फॉस्टिस की बुक चोरी कर लेता है और अपने दोस्त रैफ़ी के साथ मिलकर कुछ मैजिक सीखते हैं। ये मैजिक पढ़ने ही लगते हैं कि मिज़ोफ्लीस हाजिर हो जाता है और वो गुस्से में होता है कि उन्हें मना भी करता है कि दोबारा मत बुलाना। अब फॉस्टिस को लोग जानने लगते हैं। उसकी शोहरत को देखकर जर्मनी का एम्परर चार्ल्स V उसे अपने महल में बुलवाता है और उसकी मैजिक ट्रिक से बहुत इम्प्रेस होता है और ये फॉस्टिस को कहता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को बुलाओ ना उसके कोर्ट में। फॉस्टिस उसके कहने पर बुलवाता है और ये देखकर चार्ल्स V यानी जो कि एम्परर है जर्मनी का बहुत खुश हो जाता है। लेकिन ये बात नाइट्स को पसंद नहीं आती वीवर्स। वो उसको हेल के बारे में धमकी देकर डराते हैं, जिसके बदले में फॉस्टिस को उन पर गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पर हॉर्न्स यानी सींग बना देता है। इसके बाद फॉस्टिस एक घोड़े को सेल करता है और कहता है कि इस घोड़े को पानी में मत लेकर जाना, मगर वो समझता है कि जिसको वो सेल कर रहा होता है पागल हो गया ये क्या शायद, या फिर मजाक कर रहा है। तो वो जब अपने घोड़े को पौंड में पानी पिलाने के लिए लेकर जाता है तो वो हॉर्स गायब हो जाता है और वो आदमी वहीं पर फंस जाता है। जब वो आदमी किसी न किसी तरह वहाँ से निकल कर वापस आता है तो उसका झगड़ा हो जाता है फॉस्टिस के साथ और वैगनर एट द सेम टाइम उसे आकर बताता है कि ड्यूक ऑफ वेनहोल्स ने उसे अपने कोर्ट में बुलवाया है और वह फिर डॉक्टर फॉस्टिस वहाँ पर जाता है। डचिस से भी मिलता है, डचिस को ट्रिक्स दिखाता है और वो खुश होते हैं। फिर डचिस कहते हैं कि उन्होंने ग्रेप्स खाने हैं क्योंकि विंटर है तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो फॉस्टिस अपने मैजिक से वो सामने ले आता है। इस पर डचिस बहुत खुश होती हैं। फॉस्टिस अपने मैजिक से लोगों को इम्प्रेस करता ही रहता है। एक मरतबा उसके सामने कुछ स्कॉलर्स आते हैं, उसे कहते हैं कि वो हेलन ऑफ ग्रीस से मिलना चाहते हैं, तो फॉस्टिस उनके कहने पर उनके सामने बुलवा देता है। इस पर स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब डॉक्टर फॉस्टिस से कुछ और स्कॉलर्स भी मिलना आए हैं
وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، ریپینٹنس کر لو، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو اور اچھے راستے کی طرف واپس آ جاؤ اور بلیک میگی کو چھوڑ دو۔ تو واقعی اس کی باتیں سن کر ریپینٹ کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن میزوفلس سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے ریپینٹ کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو ویورز، یہاں پر میزوفلس کی کون سی سمبلائزیشن دکھائی گئی ہے، کون سی نیچر دکھائی گئی ہے؟ ڈسٹرکٹیو۔ اب وہ ان کو بتاتا ہے اسکولرس کو کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اپنی سول کا ایگریمنٹ کر چکا ہے۔ 24 ایئرز اب ختم ہونے والے ہیں اور اس کی ڈیتھ قریب ہے۔ پھر اس نے اسکولرز واپس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے جاتے ہوئے یہ برا کیا ہے اور تم ریپینٹ کر لو۔ فاسٹس پھر انہیں بتاتا ہے کہ وہ ریپینٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اپنی سول کا ایگریمنٹ کر چکا ہے لیوسیفر کے ساتھ۔ تو وہ اسکولر ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم ہے فائنل سین آف دا ڈراما۔ فاسٹس کے مرنے میں کچھ 1 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ اب وہ بہت ریگریٹ کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ یہاں پر جو مارلے نے لائنز لکھی ہیں وہ بہت ہی کمال کی ہیں، سنیے۔ A soul be changed into little water drops and fall into the ocean, never be found۔ فاسٹس اب روتا ہے، ریگریٹ کرتا ہے، لیکن اب کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ٹائم آدھی رات کا ہو چکا ہے، 12 بج جاتے ہیں۔ فاسٹس چیختا ہے، ڈیولز آ جاتے ہیں اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ نیکسٹ مارننگ اس کے فرینڈز آتے ہیں اس کے گھر اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پاتے ہیں۔ پلے اینڈ ہو جاتا ہے۔ کورس ایپیلوگ ڈیلیور کرنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ واقعی ہیل میں چلا گیا ہے اور یہ سب اس کے برے کاموں کی وجہ سے ہی ہوا۔ تو آڈینس کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اس طرح کے برے کام نہ کریں، اس سے سبق حاصل کریں اور اس طرح کی ان لافل چیزیں نہ کریں اور کبھی بھی ہیومن نالج سے باہر مت جائیں۔ سو ویورز، ناؤ وی آر آن تھیمز، اور ہماری نمبر 1 پہ سب سے امپورٹنٹ تھیم ہے سیلویشن ورسز ڈیمنیشن۔ یہ کنفلکٹ سینٹرل طور پر دکھایا گیا ہے پورے پلے میں، جو کہ ڈاکٹر فاسٹس کے اراؤنڈ ہی گھوم رہا ہے۔ وہ اسٹرگل جو ڈاکٹر فاسٹس ایک تو اپنے اندر یعنی انٹرنل ڈیمنیشن کے طور پر برداشت کر رہے ہیں، اور ایک وہ جو اسپریچولیٹی کو چھیڑنے پر۔ ڈسپائٹ ریپیٹڈ چانسز ٹو ریپینٹ، انہیں بہت سے موقع ملے کہ وہ توبہ کر سکتے تھے، لیکن ان کی سول الٹیمیٹلی لیوسیفر کو لے جانی پڑی، جو کہ یہ شو کر رہا ہے کہ ٹریجک کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم خدا کی مہربانی کو رد کریں گے۔ ہماری سیکنڈ فارم ہے یعنی تھیم ہے پرائڈ ورسز سن۔ پرائڈ یعنی غرور اور سن یعنی گناہ۔ فاسٹس کا پرائڈ اس قدر بڑھ گیا کہ وہ سوچنے لگا کہ جو نالج جو اس نے حاصل کیا ہے وہ تو بہت ہی تھوڑا ہے اور اس کو پاور چاہیے، یعنی اپنے غرور کے طور پر پاور چاہیے ہیومن لیمٹ سے بھی آگے، اور اس کی یہ سنفل ایمبیشن نے اس کو اندھا کر دیا مورل وارننگ سے، جو کہ خود ہی اس کے ڈاؤن فال اور ٹریجک اینڈنگ کا باعث بنی۔ ہمارے تھرڈ تھیم ہے سپر نیچرل ایلیمنٹس۔ اس کا تو ویورز آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، یہ پورا پلے سپر نیچرل ایلیمنٹ سے بھرپور تھا۔ میسوفلیس سے لے کر لیوسیفر، میجک سے لے کر 7 ڈیڈلی سنس، یہ سب سمبلائز کر رہے تھے ڈارک ٹیمپٹیشنز، جنہوں نے فاسٹس کو اسپریچول ٹروتھ سے بہت زیادہ دور فرما دیا تھا۔ ڈیسٹنی ورسز فری ول، قسمت اور خود کی مرضی۔ ہمیں نظر تو آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی قسمت نے ہی اس کو اس کے ڈاؤن فال کی طرف متوجہ کیا، لیکن مارلو نے یہ بھی سجیسٹ کیا کہ وہ راستہ جو غلط تھا اسے خود ہی چوز کیا۔ اس نے مسلسل ریپینٹ کے راستے کو ٹھکرایا، جو کہ اس کی خود کی اپنی چوائسز کے طور پر سامنے آئے، نہ کہ ڈیسٹنی۔ ہماری لاسٹ تھیم ہے ویور ریپینٹنس یعنی پچھتاوا۔ تھرو آؤٹ دا پلے، پورے پلے میں فاسٹس از آرج ٹو ریپینٹ بائی دا گڈ اینجل اینڈ دا اسکولرس۔ فاسٹس کو بار بار اس بات کا احساس دلایا گیا گڈ اینجل اور اسکولرس کے ذریعے کہ وہ ریپینٹ کر لے، لیکن اس کے اندر چل رہا کنفلکٹ اور ڈسپیئر جس نے اسے پریونٹ کیا کہ وہ سیکھ نہ کرے فارگیونیس، اس کی اپنی چوائس تھی۔ یاد رکھیے کبھی بھی ڈیسٹنی کا یہاں پہ کوئی رول نہیں ہو رہا۔ اس کا فیلئر ریپینٹ نہ کرنا اس کے فائنل آورز میں
ایک ٹریجک فیٹ کی طرف اشارہ کر گیا۔ یعنی ویورز، اس نے پچھتاوا نہیں کیا، معافی نہیں مانگی۔ اگر وہ مے بی یہ سب کر لیتا تو کیا پتہ گاڈ کی مرسی اس پر ہو جاتی اور وہ ان ڈیولز کے شکنجے سے بچ جاتا۔ ہر چیز کا اینڈ ہوتا ہے ویورز، سو ڈاکٹر فاسٹس ایز ٹریجڈی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آئی ہوپ ویورز یو لائک دا کانٹینٹ دیٹ آئی وانٹڈ ٹو پوسٹ۔ لائک کرنا، شیئر کرنا اور موسٹ امپورٹنٹلی سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیکاز آپ کی انکریجمنٹ سے مجھے انفارمیشنل ویڈیوز بنانے کا اور موقع ملے گا، اور اس طرح ورڈ کو ایک اور لیجنڈ سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔